بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں ایک نانبائی حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خصوصاً جب بھی کوئی وقت بے وقت مہمان آ جاتا تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہو جاتا۔ حضرت اس سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ اہم مہمان آ گئے۔ اس نان بائی نے دیکھا کہ موسم خراب ہے مگر کچھ نیک قسم کے مہمان بے وقت آئے ہیں، تو اس نے کھانا پکا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضرت نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو۔ تباغ نے کہا کہ نہیں حضرت، بس یہی کچھ چاہیے۔ متواتر 3 مرتبہ جب یہی اصرار کیا تو چونکہ حضرت زبان مبارک سے فرما چکے تھے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، اس لیے اس کو حجرے مبارک میں لے گئے اور اندر سے زنجیر لگا لی۔ نہ جانے پھر وہاں کیسی توجہ تھی کہ آدھے گھنٹے کے بعد جب حجرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت تک ایک ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حجرے میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے، لیکن وہ تباغ مدہوشی کی حالت میں تھا اور کچھ دیر بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ موت تو آنی ہی تھی، اس کا وقت مقرر تھا، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ساری عمر تو تباغی کی اور موت کے وقت اس نے خواجہ باقی باللہ بن کر آخرت کے بھی مزے لوٹے۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی توجہ اور پر اثر نگاہ سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور ظاہر و باطن کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک خادم تھا، ایک مرتبہ اس کا بھائی بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا، یعنی آخری وقت، آخری لمحات اور آخری علامات پوری ہو گئیں، تو خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو تشریف لا کر دعا بھی فرما دیں اور اس پر توجہ بھی فرما دیں، اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور پھر توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا مگر اس بندے کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ، میرے مولا رحمت فرما دے اور بات میرے اوپر واضح کر دے۔ فرماتے ہیں کہ پھر الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصاحبت بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھی، اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، اس کی دوستی تھی کافروں کے ساتھ اور کافروں کی دوستی کی وجہ سے یہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتا تھا۔ اس کی ظلمت ایسی تھی کہ وقت کے مجدد نے بھی توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل پر اثر نہ ہو سکا۔